کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹ بھی ہے، ڈیوٹی بھی ہے اور ڈائریکشن بھی ہے. اس کے علاوہ پورے سنویدھان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہے جو تینوں جگہ مینشن ہو. اپنی تعریف میں کیا کروں؟ میں ڈاکٹر ہوں لاؤں میں، اور تعلیم سے اتنی محبت ہے مجھے کہ ایک ڈاکٹر چھوڑے میں ڈبل ڈاکٹریٹ کر رہا ہوں. اور سیکنڈ جو ڈاکٹریٹ ہمارا پرسوئنگ ہے گلگوٹیا یونیورسٹی سے ATRM میں. 1919 میں علامہ اقبال کے پاس ایک خط آتا ہے. علامہ اقبال کی شخصیت ایسی ہے جسے کوئی بھی ناواقف نہیں ہے آپ میں سے. ایک خط آتا ہے ان کے بیٹے کا. ان کے بیٹے تھے جاوید، اور لندن میں زیر تعلیم تھے وہ. تو پہلے خط کے جواب میں کیا خوبصورت لکھتے ہیں. وہ پورا جاوید نامہ ہے جو 1932 میں پبلش ہوا، لیکن چونکہ وقت کم ہے اس لیے کام کی بات کرتے ہیں. تو اس میں لکھتے ہیں کہ دیار عشق میں اپنے بیٹے کو متاثر کرنے کے لیے یا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، خدا اگر گل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. آپ سب لوگ ماشاءاللہ اردو اتنی اچھی ہے کہ اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے. جیسا سر نے بتایا کہ سر جو ہے ہمارے UPSC کے مینٹر ہیں، UPSC ڈائریکٹر بھی ہیں. تو وہاں ایک بار کلاس لینے کا موقع ملا تھا مجھے، اردو آپشنل تھا. تو اردو کی اہمیت اتنی ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جیسے لوگ IAS بنتے ہیں، ICS بنتے ہیں، تو اس میں اردو کا پرچہ 500 نمبر کا ہے. یعنی اگر صرف آپ نے اردو پہ مہارت کر لی تو IAS بننا آسان ہو جائے گا. ہم لوگ بھٹکتے رہتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ اچھا نہیں ہے، تو یہ کمی ہے، تو پیسہ نہیں ہے، ماحول نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں یہاں وہاں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک اور شعر یاد آ رہا مجھے علامہ اقبال کا ہی کہ تدبیر کے دستے زری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے. تدبیر کے دستے زری سے تقدیر درخشاں ہوتی ہے، قدرت بھی مدد فرماتی ہے جب کوشش انسان ہوتی ہے. تو کوشش کر کے دیکھیے، چیزیں بہت آسان ہیں. مراج صاحب کی سرپرستی میں جو ایک مہم شروع ہوا ہے، یہ مہم کریں کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے، انہیں تقویت دے ہر طریقے سے. جیسے ایک شروعات ہو رہی ہے، اس سوچ کی ضرورت ہے، اور اللہ ان جیسے لوگوں میں اور اضافہ کرے کہ بہت کم ریسورس کے باوجود جتنے مضبوط طریقے سے یا منظم طریقے سے چیزوں کو کر رہے ہیں. یہ جیسا سر نے بتایا، بشر سر نے بھی، کہ نہیں جدید تعلیم کی اور ٹیکنالوجی کی کتنی سخت ضرورت ہے. ورنہ پھر وہی ہوگا کہ وقت کے ساتھ نہ چل پائے یہ میرے گھر والے، قطرے قطرے کو ترستے ہیں سمندر والے، نہ پیار نہ معیار نہ جینے کا شعور، کہنے کو ہم فقط پیغمبر والے. وقت کے ساتھ چلنا پڑے گا. جس دور میں ہم لوگ جی رہے ہیں ابھی، یہ دور بہت ہی خوشحال کا دور ہے، بڑا کوشش کا دور ہے یہ. تو ضروری ہے کہ اس دور میں سنجیدگی کا اور شعور کا مظاہرہ کیا جائے. اب ماشاءاللہ سب ینگ لوگ بیٹھے ہیں، ابھی تو زندگی شروع ہو رہی ہے آپ کی. تو جب آپ سماج میں جائیں تو کچھ ایسا بہتر لے کر کے جائیں کہ اپنے آپ میں ایک مشعل راہ کا کام کرے. کوئی بھروسہ نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وقت کی کمی کی وجہ سے باتوں کو یہی ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ زندگی ریت پھر ملاقات ہوتی رہے گی آپ. اسی وش کے ساتھ کہ نہیں کہ جو پسماندہ وکاس فاؤنڈیشن کا جو مہم جو مقصد ہے، اس کو آگے پسماندہ وکاس فاؤنڈیشن کا جو تھوڑا سا وقت کی تنگی ہے تھوڑی سی، اس وجہ سے کہ پسماندہ وکاس فاؤنڈیشن کا جو اغراض و مقاصد ہے، تو اس مقصد میں آپ لوگ تعاون کریں ہر طریقے سے جیسے بھی ہو سکتا ہے. ہاں، آپ کے دل سے کریں کہ آپ کے دل سے موجودگی، یا پھر جیسے بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چیزوں کو پروپوگیٹ کرتے ہیں تو یہ ایزی ہوگا آپ کو منظم کرنے میں اور آپ کو کامیاب بنانے میں. وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم معافی چاہتے ہیں. پھر انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع پہ ہم لوگ بات چیت کریں گے.